قبائلی لشکر کی آمد کے بعد مہاراجہ نے کشمیر کے بھارت سے الحاق کا اعلان کر دیا، جسے بنیاد بنا کر بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں اتار دیں۔ گورنر جنرل آف پاکستان محمد علی جناح نے پاکستان فوج کے سپہ سالار جنرل گریسی کو کشمیر کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا، مگر جنرل گریسی نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ہے وہ رداد جسے سرکاری سچ کے طور پر کشمیر واقعہ سے متعلق پیش کیا گیا۔ دی میک ٹی وی کے معزز ناظرین، خوش آمدید۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو یہ جان کر شدید حیرت ہوگی کہ اس پراپیگنڈے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسا کہ ہم پہلی قسط میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ قبائلی لشکر 22 اکتوبر کو کشمیر کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت جنرل میسروی پاک فوج کے سربراہ تھے۔ ان کے مستعفی ہو جانے کے بعد جنرل گریسی کو قائم مقام چیف کی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ جنوری 1948 کو قائد اعظم کو نیا چیف چننے کے لیے 3 نام تجویز کیے گئے، جس میں لیفٹیننٹ جنرل رسل پاشا، لیفٹیننٹ جنرل ٹکر اور جنرل سر گریسی کے نام تجویز کیے گئے۔ قائد اعظم نے پاکستان کے کمانڈر ان چیف کے طور پر جنرل گریسی کا انتخاب کیا۔ کامن سینس کی بات یہ ہے کہ کیا جنرل گریسی نے اگر واقعی پیش قدمی سے انکار کیا ہوتا تو قائد اعظم ان کا انتخاب آرمی چیف کے لیے کرتے۔ میجر جنرل سید وجاہت حسین، جو افواج پاکستان کے دوسرے کمانڈر ان چیف جنرل گریسی کے ADC کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے، ان کا خیال ہے کہ حکم عدولی کا افسانہ قائد اعظم کی وفات کے بعد اور جنرل گریسی کی رخصتی کے بعد سنایا گیا، اور اس پراپیگنڈے کے پیچھے میجر جنرل اکبر خان اور بعض فوجی افسروں کا ہاتھ ہے۔ میجر جنرل وجاہت حسین کے خیال میں حکم عدولی کی بات پہلی بار کیمبل جانسن کی کتاب مشن ود ماؤنٹ بیٹن میں سامنے آئی تو سید وجاہت حسین لکھتے ہیں کہ انہوں نے جنرل گریسی سے پوچھا، سر، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے قائد اعظم کا حکم ماننے سے انکار کیا؟ جنرل گریسی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بات سراسر غلط ہے اور بے بنیاد ہے۔ میجر جنرل وجاہت حسین اپنی کتاب میموریز آف اے سولجر میں اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جنرل گریسی اور قائد اعظم کے تعلقات بہت خوشگوار تھے، جس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنرل گریسی کور کمانڈر کراچی تھے تو قائد اعظم نے انہیں اپنی سرکاری رہائش گاہ میں رہنے کی اجازت دی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، ویڈیو میں نیچے نظر آنے والے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارا تعلق اسی طرح سے برقرار رہے۔ لیکن جب دونوں ملکوں کے مشترکہ فیلڈ مارشل جنرل کلاڈ ایکلک اور جنرل گریسی نے اس اقدام کے ممکنہ نتائج سے آگاہ کیا، قائد اعظم نے بطور گورنر جنرل دیے گئے اپنے سابقہ حکم کو واپس لے لیا۔ محمد علی جناح کے اپنے ہی حکم کو واپس لیے جانے کا تذکرہ نہ صرف میجر جنرل وجاہت حسین نے اپنی کتاب میموریز آف اے سولجر میں کیا ہے، بلکہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی نے بھی اپنی کتاب دی ایمرجنس آف پاکستان میں اس بات کی تصدیق کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنرل گریسی نے تاج برطانیہ سے وفاداری نبھانے کی بجائے پاکستان کے مفادات کو مقدم جانا اور کشمیر کے ایشو پر ہونے والی پہلی پاک بھارت جنگ میں سپہ سالار کا حق خوب ادا کیا۔ جب جنرل گریسی کی ذاتی سیکورٹی کی طرف توجہ دلائی گئی تو جنرل گریسی نے کہا، مجھے کون مارے گا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری فوج کا ہر سپاہی کشمیر کے محاذ پر تعینات ہو۔ جنرل گریسی نے اپنی جنگی مہارت اور تجربے سے بھارت کو کیسے مات دی، اس کا اندازہ بھارتی ہم منصب کو چکمہ دینے کے لیے ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ دسمبر 1948 میں پاک فوج کا آپریشن وینس پورے جوبن پر تھا۔ بھارتی فوج کو بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا اور جنرل گریسی کو یہ بات معلوم تھی کہ بھارت جنگ بندی کے لیے بہت بےتاب ہے۔ جنرل گریسی نے اپنے ADC کو بلایا اور بتایا، آج بھارتی ہم منصب کا فون متوقع ہے، پر اسے ٹرکانا ہے تاکہ ہم جنگ بندی سے پہلے دشمن کو کاری ضرب لگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ 3 بجے کے قریب فون کی گھنٹی بجی۔ بھارتی کمانڈر ان چیف کے ADC بھارت سنگھ نے کہا،
जनरल राय बॉचर्ड पाकिस्तानी हम मनसब से फौरी तौर पर बात करना चाहते हैं। जनरल ग्रेसी के एडीसी कैप्टन वजाहत हुसैन ने टाल मटोल से काम लेते हुए कहा कि चीफ साहब इस वक्त मौजूद नहीं और मालूम भी नहीं कि इस वक्त कहाँ होंगे। मैं राब्ता करने की कोशिश करता हूँ, आप कुछ देर बाद कॉल करें। इस दौरान जनरल ग्रेसी ने वजीर आज़म पाकिस्तान लियाकत अली खान से टेलीफोन पर बात की और इन्हें ताज़ा तरीन पेशकदमी से आगाह करते हुए बताया, जनरल राय बॉचर्ड राब्ता करने की कोशिश कर रहा है मगर मैं बात करने से गुरेज कर रहा हूँ। कुछ देर बाद भारत से दूसरी कॉल आ गई। जनरल ग्रेसी के एडीसी ने बताया कि साहब यहाँ नहीं है और इनके बारे में कुछ मालूम नहीं कि कहाँ हैं। हो सकता है वो गोल्फ क्लब में हो। भारतीय सिपा सलार का एडीसी मिन्नत समाजत पर उतर आया और कहने लगा, मामला बहुत हसास नौइयत का है, बराए करम किसी को गोल्फ क्लब पैगाम देकर भेज दें। राब्ता मुनक़ता होने पर एडीसी ने जनरल ग्रेसी को इत्तला दी तो जनरल ग्रेसी ने कहा, शाबाश, कुछ देर मजीद उलझाए रखो। इधर भारतीय कमांडर इन चीफ के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। 1 घंटे के दौरानिये में भारत से तीसरी बार टेलीफोन आ गया। जनरल ग्रेसी के एडीसी ने बताया कि साहब को गोल्फ क्लब में पैगाम पहुंचा दिया गया है, यहां आने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। ये बात होते ही किसी ने भारत सिंह से टेलीफोन छीन लिया और कड़कदार आवाज में कहा, मैं जनरल राय बॉचर्ड बात कर रहा हूँ, जनरल ग्रेसी से बात करवाओ। कैप्टन वजाहत ने फिर वही जुमला दोहराया कि चीफ साहब को पैगाम भेज दिया गया है मगर वो अभी तक नहीं लौटे। जनरल बॉचर्ड ने धारते हुए कहा, देखो जवान, मैं भी इस घर में रहा हूँ। गोल्फ क्लब आर्मी हाउस से जुड़ा हुआ है, आने में इतना वक्त नहीं लगता। प्लीज इनसे राब्ता करें और फौरी बात करवाएं। कैप्टन वजाहत ने कुछ देर वजाहत के बाद फोन बंद कर दिया और जनरल ग्रेसी को सूरत हाल से आगाह किया। जनरल ग्रेसी मुस्कुराए और एक बार फिर फ्रंट लाइन पर मौजूद अफसरों से बमबारी बढ़ाने को कहा। जब तसल्ली हो गई कि हमने अपने मकासद को पूरा कर लिया है, तब कहीं जाकर सीज फायर का हुक्म दिया गया। तरक्की के मुंतजिर पाक फौज के मकामी अफसर ऐवान इक़्तिदार की राहदारियों का तवाफ करते हुए पाए जाते तो जनरल ग्रेसी न सिर्फ सख्त नाराजगी का इजहार करते बल्कि डांट डपट भी करते। इसमें जनरल अकबर खान और अयूब खान सरे फहरिस्त हैं।